الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم. میں اکثر ککھوں تو لکھ ہونا تیرے پیروں میں سائن لکھ کیتا میں لکھ ہو کے بھی سونا مرشد نہیں تیرے واسطے کک کیتا سچ کہتا ہے ڈنڈی مار دانے میں تے اور کسے کم کار دانے تے وہ ہوکا یار دا گلی گلی اسے کم مرشد میں لاج کیا راج زمکار میرے لجپال مرشد غوث جہاں شیخ العلماء آپ نے مجھے رشدی فرمایا ہے یہ آپ کی نسبت کے صدقہ بہارے ہیں اتنا سا تعارف ضرور ہے کہ 13 سال الحمدللہ جامعہ فریدیہ سہیوال میں پڑھانے کا شرف حاصل رہا اور یہ صاحبزادہ محمد مظہر فرید صاحب یہ بھی جامعہ فریدیہ میں میرے دور میں یہ وہاں طالب علم رہے یہ اللہ پاک کا میرے لیے اعزاز ہے لیکن وہاں پر یہاں ایک بات میں کرتا چلوں کہ میں جب ملتان پڑھتا تھا استاد صاحب کے پاس استاد صاحب نے ہمیں مولانا روم کی مسئلہ بھی پڑھائی حافظ کا دیوان بھی پڑھایا اور مرشد کی نشانیاں بتاتے رہے مرشد وہ ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو بدلے اور چوروں کو کتب بنا دے مرشد وہ ہوا کرتا ہے جو بگڑے ہوں کو سنوار دے جو شرافیوں کی شراب چھڑوا دے جو زانیوں کا زنا چھڑوا دے جو دل کی زنگ کو اتار کر ایسا صاف آئینہ بنا دے کہ تیرا سینہ مدینہ بن جائے تیرا سینہ مدینہ بن جائے لیکن یار میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں میں کراچی سے لے کر بڑی دور تک مختلف علاقوں میں میں پیر ڈھونڈتا رہا لیکن جس کے پاس کیا اونچی دکان تھے پھیکے پکوان تھے کچھ نہ ملا اللہ پاک میرے پیر بھائی مولانا شاہ رحمان سیدی صاحب کو سلامت رکھے کہ ملتان میٹنگ میں شریک تھا علماء کا اجلاس تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگے وہاں پر بیٹھے تھے وہ رو رہے ہیں میں حیران ہوا یار نعت ہوتی ہے یہ روتا ہے پہلے سنتے تھے عشق کی باتیں لیکن یہ بندہ نعت پڑھتے ہوئے روتا کیوں ہے میں ہنستا رہا بعد میں جب ملے نا تو مجھے کہنے لگے یار مولانا مجھے لگتا ہے میرے پیر میں تیرا بھی حصہ لکھا ہوا میرے پیر میں تیرا بھی حصہ لکھا ہوا ہے میں ہنس پڑا میں نے کہا یار لگتا ہے یہ بھی کوئی یہ چارہ ڈال رہا ہے مجھے لیکن وقت گزر گیا میں آ گیا وہ مولانا صاحب میرے پیچھے لگے رہے کہنے لگے آپ نے میرے پیر کے پاس جانا ہے ایک دفعہ وہ آئے میں نے بہانہ بنا لیا مولوی والا کیڑا کرایا میں کہی میں کہ مصروف ہوں میں جانا ہی کوئی نہیں میں نہ کیا اگلی دفعہ اب میں یقین جانے دل کے تھا گہرائیوں سے شاہ رحمان سیدی کو دعائیں دیتا ہوں اللہ ان کی عمر میں ڈھیر ساری برکتیں عطا انہوں نے مجھے کھینچ کر اس پاک ہستی کے قدموں میں ڈال دیا حضرات اس وقت میں جامعہ فریدیہ میں بیٹھا پڑھا رہا ہوں حدیث پاک مسلم شریف تھا میرے پاس سبق تھا مسلم شریف کھلی بھی تھی فون آ گیا اور ایکسچینج کے اوپر آپریٹر نے کہا کہ فون اٹھایا اس کا فون آیا ہے میں نے فون اٹھایا کہنے کہ میں شاہ رحمان سیدی صاحب بول رہا ہوں میں اسٹیشن پر کھڑا ہوں میرے ساتھ جانا ہے میں نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا کہنے کہ اچھا میں تیرے پاس آ رہا ہوں میں پارٹی لینا خاص طور کے پاس کیا اب کیونکہ میں ایک غیبت کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر میرے اس ادارے میں سینے کو حرکت دے کر بازوں کے ذریعے پٹھوں کو حرکت دے کر سینے کی حرکت دکھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا اگر یہ کرامت ہے یہ تو ہم بھی کر دیا کرتے ہیں میں بھی پھر انہی کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن اللہ پاک صاحب رحمان سیدی کو سلامت رکھے مجھے لے کر جب گئے نا
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب راوی ریان اترا تو اڈے پر اترتے ہی میرے دل کی دنیا بدلنی شروع میرے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی. اور پھر جب دل کی دنیا بدلنی شروع ہوئی مرشد کے پاس گئے. رات کے 11 بج رہی ہیں. آپ بڑے آستانے سے چھوٹے آستانے کی طرف آ رہے ہیں. میرے مرشد کریم نے دیکھا, بڑا پیار فرمایا کہ آپ آرام کریں, صبح ملیں گے. بس رات کو پتہ نہیں کیا ہوتا رہا, مجھے نیند نہیں آئی. اب یہ 14 ستمبر 99 کی بات میں کر رہا ہوں. میری زندگی کی وہ اہم لمحات ہے. 14 ستمبر 99 کو اگلے دن میں مولانا قاری شیخ محمد شیخ صاحب کو میں نے عرض کیا, حضور مجھے مرید کرا دے. لیکن مرشد فرماتے مولوی انہوں حالے ٹول پہ رہ دیو, حالے پکھے اگر اس قابل سمجھے تو مرید ہو گئی. یہاں پر تو مریدوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں اور اللہ پلایا مولوی حضور کے قدمہ ٹکنا پیا ہے. لیکن فرمانے نہیں حالے دیکھے حالے پکھے دل میں کا مرید ہو گئی. میں صبح کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی, بیٹھے چاشت ہو گئی, اشراق ہو گئی. اشراق کے بعد میں نے پھر منت کی, فرماتے مولانا پھر آنا. ظہر کی میں نے کیا نہیں. قاری محمد شیخ صاحب کو میں نے عرض کی, حضور مہربانی فرمائے اب تو اپنا غلام بنا لیں. یقین جانے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے بعد میں مجھے کہا بڑے حالات بدلے. میری مسجد چھن گئی, کئی دن میرے بچے بھوکے بیٹھے رہے. لوگوں نے کتنی پتہ نہیں تانے دیے, لوگی سیکھیوں کا مرید ہوا, اب پلے کیا رہ گیا. میرے مرشد نے جب مجھے مرید کیا تھا نا, مجھے فرمایا تھا تیرے پیر بھی مخالفت کریں گے, مولوی مخالفت کریں گے, استاد مخالفت کریں گے, لیکن یاد رکھیں ڈٹ کے رہیں. میں نے کہا حضور میں نے ظاہر نہیں کرنا, مجھے جملہ یاد ہے سرکار کا, فرمانے پتر لکا نہیں, لیکن یاد رکھی عشق کے مشق لکنے نہیں ہوتے, عشق کے مشق لکنے نہیں ہوتے. میں جاتا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے, میں کوشش کرتا میں حرکت نہ کروں. مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی میرے پیر بھائی بھی ہیں اور میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جامعہ افریقیہ کے. میں عشاء کی نماز پڑھانے لگتا تو ایسی پھونک نکلتی, مسجد پھونک جاتی, مسجد سے باہر کی آواز جاتی. اب ایک دن میری مسجد کا صدر آ گیا, چودھری نور محمد, مجھے کہنے کا مفتی صاحب کوئی جنہ کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ بن گیا ہے, لیکن کسی عامر پیر کو لے چلیے. میں نے اسے کہا یار کیا حال سناوا دل کا, کیا حال سناوا دل کا, کوئی محرم رات نہ ملتا, کس پیر کے پاس لے کر جاؤ گے. میرا درد میرے دباؤ وہ تو بس میرے مرشد کے قدموں میں ہے. اللہ کی قسم اگلے دن حاجی غلام رسول رحمانی جامعہ افریقیہ کا انوار الفرید لے کر میرے پاس آتا ہے, کہتا مولوی صاحب تینوں چیز کتوں لبھی ہے. میں کہ کیا چیز کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے کہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے جو اونگ تیری نکلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, ان کی اونگ نکلتی تھی جو 3 میل کے فاصلے تک جایا کرتی تھی, 3 میل کے فاصلے تک. اب لوگ اعتراض کرتے تھے, وہ کہتا نا اس بندے کو نہ چھیڑنا, یار اس کے پاس وہ فیض ہے جو خلیل علیہ السلام کے پاس ہوا, میرے پاس کہاں سے آیا. حضرات جی وقت پھر لوگوں نے کہا جی یہ آگے کہنے لگے جی اگر مریدوں نے فلاں کا ہو جا, مریدوں نے فلاں کا ہو جا. لیکن سچی بات یہ ہے لگیاں دی لج نکھانی سرکار جانتے ہیں میں کیا تھا, میں کیا بچا. حقیقت میں سب کچھ ہے مرشد کامل نسبت دے. 26 اکتوبر کو کانفرنس دی کرنل سرفراز صاحب کے پاس 25 کو میں نے چھٹی مانگی. چھٹی مانگ کر دفتر سے میں اپنی کلاس روم میں گیا. پیچھے آ کر محترم صاحب نے مجھے سندیشہ سنایا کہ جی آج سے آپ کی چھٹی اور آپ اپنا مدرسہ چلو. یقیناً میں قسم سے کہتا ہوں ایسے لگا جیسے میں آسمان سے گر پڑا ہوں, آسمان سے گر پڑا ہوں.
یوں لگتا تھا جیسے میں زندگی گزاروں گا کیسے، جیوں گا کیسے. میں روتا ہوا گھر گیا. گھر والی بھی تھوڑے دیر کی، وہ کہنے کی کیا ہوا؟ میں نے کہا جی جامع فریدے سے چھٹی ہو گئی ہے. کہنے کہ پھر کیسے گزارا ہوگا؟ میں مرشد کے پاس گیا نا تو مرشد نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کہا میرے ساتھ کیا بیتے گی یا میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا گزری. فرمانے لگے رو نہیں، اللہ مسجد بھی دے گا تجھے، اللہ مدرسہ بھی دے گا تجھے. آج اللہ نے کرم کیا ہے کہ شکر خدا کا جامعہ محمدیہ میرے مرشد کے نام سے ادارہ ہے، جہاں اس سال 91 بچے نے امتحان دیا. 75 بچہ حفظ کی کلاس میں ہے اور 120 بچی نے اس وقت امتحان دینا ہے. یہ اس ادارے میں ہے. مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، اور تاجدار ختم نبوت کے نام سے ان کے ہاں بھی بچوں کا شعبہ بھی ہے، بچوں کا شعبہ بھی ہے. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وہ پیچھے تشریف فرما ہے، وہ ان کا یہاں پر عارف والے میں مدرسہ ہے، وہاں پر حفظ کی کلاس بھی، وہاں پر بھی مدرسہ چل رہا ہے. قادر آباد کے اندر وہاں پر بیٹی بیٹھ کر مولانا پیر مظہر فرید صاحب وہاں پر گئے ہیں. الحمدللہ وہاں پر بھی بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے. میں یہی کہوں گا گل لا کے پوچھے کم کروں، میرے پال نے کرم کما چھڑیا، میں نے منگڑا پیا نے در در تو ایسا خیر سکین نے پاس دیا. سچ کہنا ہاں گلی مار گلی میں تے ہور کسے کم کار گلی کہ میں ہوتا یار دا گلی و گلی کسے کم مرشد میں لگا چھڑیا. حضرات جی وقار میں تو سچی بات یہ ہے، نہ میں پیر تھا نہ میرا باپ پیر. سرکار فرما رہے تھے نا کہ صاحبزادہ غلام فرید صاحب، صاحبزادہ مظہر فرید صاحب کی ان کی بڑوں کی پشتے کدیاں ہیں. میری کوئی کدی نہیں، میری کدی یہ، میری نسبت یہ ہے، میرے لجپال یہ ہے، میرے آغاز یہی ہے، میری انتہا بھی یہی ہے. میرا عشق بھی تو، میرے جان بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، مگر کم تر کہتر آ کر ادنا لا شہداء جو خان بھی تو.